بعض مفسرین نے تشبیہ کو دوسرے انداز میں بیان کیا، شبہ الایمان والقرآن، انہوں نے کہا کہ ایمان اور قرآن کو وسائرہ ما اوتی الانسان من المعاون التي هي سبب الحیات الابدیتی، انہوں نے کہا کہ ایمان اور قرآن اور وہ تمام نعمتیں جو انسان کو دی گئیں، جو معاون ہیں، مددگار ہیں، حیات ابدی کا سبب ہیں، انہیں تشبیہ دی گئی بالصیب الذی بہ حیات الارض، اس بارش سے جس کے ذریعے زمین کی حیات ہے، وما ارتکبت بہا من الشبہ المبتلتی، اور تشبیہ دی گئی ان باطل شبہات کو جو ایمان کے ساتھ مل گئے، وَاعْتَرَضَتْ دُونَهَا مِنَ الْاعْتِرَاضَاتِ الْمُشْكِلَةِ، اور جو مشکل اعتراضات ان کے علاوہ عارض آئے، ان کو تشبیہ دی کس سے؟ بالظلماتی، اندھیریوں سے، وما فیہا، اور جو اندھیریوں میں ہے، کیا ہے اندھیریوں میں؟ من الوعد والوعید بالرعد، کیا ہے اندھیریوں میں؟ وعدے ہیں، وعیدیں ہیں۔ اچھا، جو ایمان میں ہیں وعدے وعیدیں، ان کو تشبیہ دی کس سے؟ بالرعد، گرج سے، وما فیہا من الآیات الباہرتی، اور جو ایمان میں واضح نشانیاں ہیں، واضح علامتیں ہیں، ان کو نشانی دی بالبرق کی چمک سے، بجلی سے، وتصامہم عما یسمعون من الوعید، اور جس کے سننے سے، یعنی وعید، وعید جس کے سننے سے وہ لوگ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، اسے تشبیہ دی بحال من یحولہ الرعد، اس کی حالت سے کہ جسے کڑک گرج خوفزدہ کر دیتی ہے، فیخاف صواعقہ، لہذا اس کی جو حواس ہیں، اس کے حواس خوف زدہ ہو جاتے ہیں، فیسد اذنہ عنہا، تو اس کا کان ان وعیدوں سے بند ہو جاتا ہے، ما انہ لا خلاص لہم منہا، باوجود اس کے کہ ان کے لیے ان مصیبتوں سے، ان وعیدوں سے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تعالیٰ، اور یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، وَاِحْتِزَازَهُمْ لِمَا يَلْمَعُ لَهُم مِّن رُشْدٍ يَدْرُكُونَهُ، اور ان کے گھبرانے کو
ان کی گھبراہٹ کو تشبیہ دی ہے لما یلمع، جب ان کے لیے چمک ہوتی ہے، چمک پیدا ہوتی ہے، من رشدin، ہدایت کی، یدرکونہ، جس ہدایت کو وہ پاتے ہیں، او رفدن، یا پھر عطا کی، یتحو الیہ ابصارہم بمشیہم فی مطرح ضوء البرق، اس عطا کی طرف ان کی بصارتیں بلند ہوتی ہیں، اٹھتی ہیں، بمشیہم، اپنی گزرگاہ میں، فی مطرح ضوء البرق، بجلی کے روشنی کے پڑنے کی جگہ میں، کلما اضاء لہم، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، وتحیرہم وتوفقہم فی الامر، اور ان کا حیران ہونا اور ٹھہرنا کسی معاملے میں، ہینا تارد لہم شبہۃ، جب انہیں کوئی شبہ لاحق ہوتا ہے، او تعین لہم مصیبت، یا جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، بتوقفہم اذا اظلم علیہم، اسے تشبیہ دی ان کے ٹھہرنے سے جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قول سے تنبیہ کی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ کس بات پر تنبیہ کی؟ اس بات پر کہ انہ تعالیٰ جعل لهم السمع والابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت مقرر کی ہے، پیدا کی ہے، لیتوصلوا بہا الی الہدی والفلاح، تاکہ وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے ہدایت اور کامیابی تک پہنچیں، ثم انہم صرفوا ہا الی الحظوظ العاجلۃ، پھر انہوں نے ان صلاحیتوں کو فوری جو نفع ہیں، فوری نفعوں کی طرف پھیر لیا، وَصَدُّوهَا عَنِ الْفَوَائِدِ الْعَاجِلَةِ، اور جو بعد میں ملنے والے نفع ہیں ان سے روک دیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، تو اگر اللہ چاہے، لَجَعَلَهُمْ بِالْحَالَةِ الَّتِي يَجْعَلُونَهَا، اگر اللہ چاہے تو انہیں اس حالت پر کر دے کہ جو وہ اپنے لیے خود مقرر کرتے ہیں، جو خود اپنے لیے انہوں نے مقرر کی ہے، رکھی ہے، فَإِنَّهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو چاہے اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، لما عدد فرق المکلفین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلفین کے جو گروہ تھے، مکلفین کے جو فرقے بنتے تھے، ان کی تعداد
بیان کر دی، ان کو شمار کر دیا، وذکر خواصہم، اور ان کی صفات کو، ان کی خصوصیات کو ذکر کر دیا، ومصارف امورہم، اور ان کے معاملات کے انجام کو ذکر کر دیا، اقبل علیہم بالخطابی، تو اب لوگوں پر متوجہ ہوا خطاب کے ساتھ، علی سبیل الالتفاتی، التفات والے انداز میں، بات انہی سے چل رہی تھی لیکن التفات کے ذریعے ان کو اپنا مخاطب بنایا۔ حزن، التفات کیوں یہاں پہ کیا گیا، اس کی وجوہات، حزن للسامی، سننے والے کو چوکنا کرنے کے لیے، چوکس کرنے کے لیے، وتنشیطن لہو، اور سننے والے کو تر و تازہ کرنے کے لیے، واہتماماً بامر العبادتی، عبادت کے حکم کی اہمیت کی وجہ سے، تفخیماً لشانہا، عبادت کے معاملے کے اہم ترین ہونے کی وجہ سے، بڑا ہونے کی وجہ سے، جبرن لکلفت العبادتی بلذت المخاطبتی، اور عبادت کی جو تکلیف ہے اس کو لذت خطاب سے بھرنے کے لیے، ویا حرف ودیا لنداء البعید، یا حرف ہے جسے وضع کیا گیا ہے بعید کی ندا کے لیے، وقد ینادى به قریب، اور کبھی اس لفظ کے ساتھ قریب کو بھی پکارا جاتا ہے، تنزیلا لہو منزلۃ البعید، اس کو بعید کے مرتبے میں رکھ کر، اما لعظمتہ، بعید کے مرتبے میں رکھنا یا تو اس کی عظمت کی وجہ سے ہوگا، کا قول الداعی یا ربو و یا اللہ، جیسا کہ دعا کرنے والا کہتا ہے یا ربی یا اللہ، وهو اقرب الیہ من حبل الورید، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے، او لغفلتہ وسوء فہمہ، یا پھر قریب کو بعید کے مرتبے میں اس کی غفلت اور اس کی سمجھ کے خراب ہونے، سمجھ کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہوگا، او للاعتناء بالمدعو لہو، یا پھر مدعو لہو، جس کی طرف پکارا جا رہا ہے، جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کی شان کی وجہ سے، وزیادت الحس علیہ، اس پر مزید ابھارنے کے لیے، وہو مال منادا جملۃ مفیدۃ، اور یا جو ہے وہ منادا کے ساتھ مل کر ایک جملہ تامہ بنتا ہے، جملہ مفیدہ بنتا ہے، لِأَنَّهُ نائب مناب الفعلی، کیونکہ یا جو ہے یہ فعل کے قائم مقام ہے، وَأَيُّ جُعِلَ وصلة إلى نداء المعرف باللام، لفظ ایون کو جو ہے وہ معرف باللام کو ندا دینے کے لیے واسطہ بنایا گیا ہے، وسیلہ بنایا گیا ہے، فَإِنَّ إِدْخَالَ یا علیہ متعذر، کیونکہ یا کا داخل کرنا معرف باللام پر دشوار ہے، متعذر ہے، لتعذر الجمع بین حرفی تعریفی، تعریف کے دو حرفوں کے جمع کے دشوار ہونے کی وجہ سے، فَإِنَّهُمَا کا مثلین، کیونکہ یہ دونوں حرف جو ہیں وہ مثل ہیں، برابر برابر ہیں، وَعُوتِيَ حُکْمُ الْمُنَادَى وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَاءِ وَصْفًا مُوَضَّحًا لَهُ، اور ایون کو منادہ کا حکم دیا گیا،
اور اس پر مقصود بن ندا کے احکام کو جاری کیا گیا، ایسا وصف ہونے کی بنا پر کہ جو منادا کی وضاحت کرنے والا ہے، وَأُلْتُزِمَ رَفْعُهُ، اور عین کا رفع لازم کر دیا گیا ہے، اشعارن، اس بات کی دلالت کے لیے، اس بات کا شعور دلانے کے لیے کہ بِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ، کہ یہی مقصود ہے۔ وَأُقْحِمَتْ بَيْنَهُمَا ہاء التنبیہ، یا اور عین کے درمیان ہا تنبیہ کو زیادہ کیا گیا، تاکید کے لیے، و تعویذاً، عوض بنانے کے لیے، اما یستحقہ، اس کا جس چیز کا یہاں پہ استحقاق ہوتا ہے، ای من المضاف الی، یعنی مضاف الیہ، عین جو ہے وہ مضاف الیہ کو چاہتا ہے۔ وانما کثر النداء علی هذه الطریقۃ فی القرآن، اور قرآن پاک میں اس انداز پر ندا کثیر ہے، بہت زیادہ ہے، لاستقلالہ باوجہ من التاکید، تاکید کی جو صورتیں بنتی ہیں ان صورتوں میں اس صورت کے مستقل ہونے کی وجہ سے، منفرد ہونے کی وجہ سے۔ وَكُلُّ مَا نَادَى اللَّهُ لَهُ مَا نَادَى اللَّهَ لَهُ عِبَادُهُ، اور ہر وہ کلمہ، ناد اللہ لہو، جس کلمے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ندا دی، من حیث انہا امور عظام من حقیہا، اس حیثیت سے کہ وہ بندوں کے حق میں بڑے امور ہیں، عظیم معاملات ہیں، این یتفتنوا لہا ویقبلوا بقلوبہم علیہا، بڑے معاملے ہیں کہ بندے جو ہیں ان کے بارے میں غور کریں اور اپنے دلوں سے ان پر متوجہ ہوں، وَأَكْثَرُهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ، حالانکہ لوگوں میں سے اکثر غافل ہیں۔ حقیق بِأَنَّ يُنَادَى لَهُ بِالْعَاقِدِ أَبْلَغِ، حقیق، حقدار ہونا، اس طرح کے اچھا، ہر وہ لفظ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ندا دی، حقیق، وہ حقیقی ہے، وہ درست ہے۔ بِأَن يُنَادَى لَهُ بِالْعَاقِدِ أَبْلَغِ، اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے
بندوں کو زیادہ تاکید اور زیادہ بلیغ کے ساتھ ندا کی، والجموع واسماؤها محلات باللام للعموم، جمع الناس اور ان کا نام معرف باللام لے کر آنا عموم کے لیے ہے، حیث لا عہدہ، اس اعتبار سے کہ یہاں کچھ معہود نہیں ہے، وتدل علیہ صحت الاستثناء منہا، اور اس عموم پر اس میں سے استثناء کا درست ہونا بھی دلالت کرتا ہے، والتوکید بما یفید العموم، اور اس عموم پر تاکید لگانا بھی دلالت کرتا ہے جو کہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، کا قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، واستدلال الصحابۃ بعمومها شایع زائد، اور صحابہ کا آیتوں کے عموم سے استدلال کرنا بالکل عام رائج تھا، فالناس یعم الموجودین وقت النزول، لفظ ناس عام ہے نزول کے وقت پائے جانے والوں کو، لفظاً لفظی طور پر عام ہے، ومن یوجد مانن، اور انہیں بھی عام ہے کہ جو عنقریب پائے جائیں گے، انہیں عام ہے مانوی طور پہ، لما تواتر من دینہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متواتر ہونے کی وجہ سے، ہمیشہ رہنے کی وجہ سے، ان مقتضی خطابہ و احکامہ شامل للقبیلتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خطاب اور اس کے احکام کا مقتضی شامل ہے دونوں گروہوں کو، جو موجود تھے اور جو عنقریب پائے جائیں گے، ثابت الی قیام الساعۃ، ثابت ہیں، موجود ہیں قیام قیامت تک، الا ما خصہ الدلیل، مگر یہ کہ جن افراد کو دلیل مخصوص کر دے، الگ کر دے، وما رویہ عن علقمۃ والحسن، اور جو روایت کیا گیا ہے علقمہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان کل شیء نزل فیہ یا ایھا الناس فمکی، کہ ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الناس نازل ہوا وہ مکی ہے، و یا ایھا الذین آمنوا فمدنی، اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا نازل ہوا وہ مدنی ہے، انصح رفعہ، اگر اس کا مرفوع ہونا درست قرار پائے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اقوال جو ہیں وہ مرفوع ہیں، لا یجب تخصیصہ بالکفار، تو ان کا خاص کرنا کفار کے ساتھ واجب نہیں ہوگا، ولا امرہم بالعبادت، ولا امرہم بالعبادت، اور نہ ہی ان کے عبادت کے امر کے ساتھ خاص کرنا واجب ہوگا، فإن المامور به هو المشترک بین البدع العبادت والزیادت فیہا، کیونکہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ مشترک ہے عبادت کی ابتدا اور عبادت میں
زیادتی والمواظبتی علیہا، اور عبادت پر ہمیشگی کے درمیان. فالمطلوب من الکفار هو الشروع فیها بعد الاتیان بما یجب تقدیمه من المعرفتی والاقرار بالصانع. کفار سے مقصود وہ شروع ہونا ہے ایمان میں، شروع ہونا ہے عبادات میں، اس کے لانے کے بعد کہ جس کا عبادت پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی معرفت، اللہ کی پہچان، والاقرار بالصانع، اور صانع کا اقرار. فَإِنَّ من لوازم وجوب الشیء وجوب ما لا یتم الا به، اور شے کے واجب ہونے کے لوازم میں سے، وجوب شے کے لوازم میں سے واجب ہونا ہے اس چیز کا کہ جس کے بغیر شے تام نہیں ہوتی. کما ان الحدث لا یمنع، جیسا کہ حدث جو ہے وہ مانے نہیں ہوتا وجوب الصلاتی، نماز کے واجب ہونے سے. فالکفر لا یمنع وجوب العبادتی، تو اسی طرح کفر عبادت کے واجب ہونے سے مانے نہیں ہوتا. بل یجب رفعہ، بلکہ کفر کا ختم کرنا، یا حدث کہہ لیں، حدث کا ختم کرنا واجب ہوتا ہے. والاشتغال بہا عقیبہ، اور عبادت میں مشغول ہونا اس رفع کے فوراً بعد، اس رفع کے پیچھے، وہ بھی واجب ہوتا ہے. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ازْدِيَادُهُمْ وَثِبَاتُهُمْ عَلَيْهَا، مومنین سے مطالبہ ہوتا ہے ان کے عبادت پر ہمیشگی قائم کرنے، ثابت قدم رہنے، اور عبادت میں زیادتی کرنے کا. وَإِنَّمَا قَالَ رَبُّكُمْ تَنْبِيهًا عَلَىٰ أَنَّ الْمُوجِبَ لِلْعِبَادَةِ هُوَ التَّرْبِيَّةُ. ربکم فرمایا، یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ عبادت کو جو چیز واجب کرنے والی ہے وہ ہے تربیت، پرورش، پالنا. چلیں جی، یہاں تک رکھتے ہیں.